الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم نے 26واں پارہ پڑھا ہے. سورہ احقاف، سورہ محمد جس کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے، سورہ فتح، سورہ قاف، یہ صورتیں ہم نے پڑھی ہیں. ان کی سلیکٹڈ آیات میں انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھوں گا. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. آج کے درس میں کچھ باتیں واضح و نصیحت کی آئیں گی. ابے کیا ہو گیا؟ کچھ باتیں لاؤڈ اسپیکر سے متعلق آئیں گی. کچھ باتیں واضح و نصیحت کی آئیں گی اور کچھ باتیں مسائل سے متعلق آئیں گی. ٹھیک ہے نا، جو فقہی مسائل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا للذین آمنوا، کافر لوگ ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں لو کان خیرا ما سبقونا الیہ. یہ آیت رٹا لگا کے یاد کر لو، بہت سارے مسائل اس آیت سے حل ہو جاتے ہیں. وہ کہتے تھے لو کان خیرا، اگر یہ اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتی، ما سبقونا الیہ، تو یہ جو ایمان لائے ہیں نا لوگ، یہ ہم سے پہل نہ کرتے. کیا مطلب؟ ایمان جو لائے تھا ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ صحابہ. وہی تھے نا صحابہ. صحابہ جو ایمان لائے تھے، جن میں حضرت ابو ہریرہ، عبداللہ بن مسعود، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، عبد الرحمن ابن عوف، بہت سارے صحابہ تھے. انس ابن مالک، جو مشہور صحابہ ہیں، حضرت ابو دردہ. مشرکین کو اپنے دولت پہ، اپنی سرداری پہ اور اپنی ذہانت پہ بہت زیادہ ناز تھا کہ ہم ذہین لوگ ہیں، ہم قوم کے بڑے لوگ ہیں، اور ایمان لانے والے ابن مسعود جیسے، ابو ہریرہ جیسے غریب اور مسکین. تو وہ تکبر میں کہا کرتے تھے کہ اگر اسلام کوئی خیر کی چیز ہوتا تو یہ غریب غربا قسم کے لوگ تھوڑی پہل کرتے. خیر کی طرف جو مائنڈ جاتا ہے وہ کس کا پہلے جائے گا؟ ہمارا مائنڈ. یہ لوگ گئے ہیں، اس کا مطلب یہ کوئی خیر کی چیز. جملہ مکمل کیا کریں بھائی جان، کوئی خیر کی چیز نہیں ہے. آپ کیا مشرکین کے اس نظریے سے متفق ہو؟ بولو. 100% نہیں. ہم الٹا کرتے ہیں اس جملے کو جو مشرکین نے کہا تھا. ہم کہتے ہیں لو کان خیرن، کوئی اگر خیر کی چیز ہوگی، سبق لسبقونا، لام تاکید کا ہے. وہ کہتے تھے ما سبقو، وہ ہم پہ سبقت نہیں کریں گے. ما کا معنی نہیں. ہم کہتے ہیں لسبقونا الیہ، وہ یقیناً ہم پہ پہل کریں گے. اس سے بدعت کا پورا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا. کوئی خیر کا کام ہے صحابہ نے نہیں کیا، اٹ مینز وہ خیر کا کام نہیں ہے. ہمارا نظریہ مشرکین والا نہیں ہے. مشرکین کہتے تھے خیر کا کام ہوتا تو ہم کرتے، یہ تھوڑی ہم سے پہل کرتے. ہم اس کلام کو مانتے ہیں کیا؟ نہیں مانتے. ہم اس کو الٹا کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں خیر کا کام ہوگا ہم بعد میں کرتے، پہلے کس نے کیا ہوتا؟ صحابہ نے کیا ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تبھی میں بار بار کہتا ہوں قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ نے جس پر عمل نہیں کیا، اس کا مطلب وہ خیر نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی تشریح ہے جو آپ امت پہ تھوپ رہے ہو. شب برات میں دیکھ لو نا کیا ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں. قبرستان والی حدیث پیش کی جاتی ہے شب برات کے بارے میں. سارے خطیب حدیثیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو قبرستان گئے ہیں. تو ہم بھی 15 شعبان کو کہاں جائیں گے بھائی؟ قبرستان. ہم کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے، کہتے ہیں نہیں بھائی تمہیں تو جو حدیث تمہارے خلاف جائے وہ ضعیف ہو جاتی ہے. لو بھیا. تو آخری جواب کیا ہوگا؟ ارے صحابہ سے دکھا دو کون اس رات قبرستان گیا ہے. کیوں؟ اگر شب برات کو 15 شعبان کو قبرستان جانا خیر کا کام ہوتا تو ابو بکر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عمر گئے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ عثمان گئے ہوتے؟ علی گئے ہوتے؟ ابن مسعود گئے ہوتے؟ ابو ہریرہ گئے ہوتے؟ جابر بن عبداللہ گئے ہوتے؟ معاذ بن جبل گئے ہوتے؟ سیدہ عائشہ گئی ہوتی؟ سیدہ زینب گئی ہوتی؟ یہاں تو جینٹس بھی جا رہے ہیں اور لیڈیز بھی جا رہی ہیں، اور جتھوں کے جتھوں کی شکل میں جا رہے ہیں.
اس لیے میرے بھائی یہ بدعت والا کام کیا کرو، بولو نا، چھوڑ دو. لو کان خیرن ما سبقونا الیہ، اذان سے پہلے اگر اس کام کی کوئی فضیلت ہوتی جو ہمارے ہاں صلاۃ والسلام پڑھا جاتا ہے بعد میں بھی پہلے بھی، تو بھائی صحابہ کرام اس کام میں ہم پہ ابے پہل کرتے، کیونکہ وہ لوگ خیر پر ہم سے بہت زیادہ حریص تھے. تو دین کو قرآن و سنت کی ایسی تشریح جس میں آپ صحابہ کو بیچ سے ہٹا دیں، وہ تشریح اٹھا کے دیوار پہ دے مارو، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اٹریکٹیو لگے، اس کی دلیل آپ کو کتنی ہی مضبوط لگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے فقہا بعض حدیثوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں صحابہ میں اس کا یہ عمل نہیں ملتا، اور بعض کمزور حدیثیں ہوتی ہیں لے لی جاتی ہے، کیوں؟ وعلیہ العمل، وہ دلیل یہ دے رہے ہوتے ہیں اس پر کیا ہے؟ عمل ہے. اور ان سب باتوں کی دلیل جیسے قرآن کی آیت ہے، ایک اور حدیث ہے جو میں بار بار بیان میں بتاتا ہوں، آج میرا ٹاپک نہیں ہے تو میں آگے چلوں گا انشاءاللہ یہ اس کو بیان کر کے. وہ یہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار، سب کے سب جہنم میں سوائے ایک کے. اس حدیث کو اس پہ تو پیش کیا جاتا ہے کہ فرقہ واریت غلط ہے، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن جتنے لوگ یہ حدیث پیش کر رہے ہوتے ہیں آدھی بات کرتے ہیں اور آدھی پی جاتے ہیں. یقیناً اس حدیث سے پتہ چلتا ہے صرف ایک جنتی، باقی سارے کہاں؟ بولو نا، جہنم. واقعی فرقے غلط ہیں، فرقے نہیں ہونے چاہیے، لیکن پوری بات تو پوچھو بھائی، سارے فرقے جہنمی ہیں؟ سارے جہنم میں؟ نبی نے فرمایا ایک ان میں سے کیا ہوگا؟ بولو نا، وہ جنت میں ہوگا. وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک کانسیپٹ ہی ہوگا، وہ بھی تو ایک نظریہ ہی ہوگا. اگلا سوال صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ یعنی کلہم فی النار، سارے جہنم میں، تو ایک جو جنت میں ہوگا وہ کون سا ہوگا؟ تو نبی نے جو علامت بتائی ہے اس کو خوب غور سے سنو، بار بار بتاتا ہوں. نبی یہ نہیں فرمایا کہ جو قرآن پہ چلے گا، کیونکہ ہر فرقہ اپنی نسبت کس کی طرف کرتا ہے؟ بھئی ہم تو قرآن کو تو سب مانتے ہیں، کیونکہ وہ مسلمانوں کے اندر فرقے ہوں گے نا، اسلام کی طرف نسبت کریں گے اپنی، تو قرآن تو بیسک ہے نا. کوئی فرقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوں اور میں برحق ہوں؟ کیا بھئی ہے تو دلائل کہاں سے لیتا ہے؟ میں تورات سے دلائل لیتا ہوں. میں جب ریفرنس دوں گا تورات اور انجیل کے دوں گا، تو لوگ کہیں گے یار تو جڑ سے ہی ختم ہو گیا. اس لیے قرآن کے نام پہ تو ہر شخص کوئی صحیح تشریح کرتا ہے اور قرآن کے نام کا کوئی منجن بیچتا ہے. اس لیے نبی نے یہاں قرآن کا نام نہیں لیا. یقیناً قرآن پہ چلنا ہی والا ہی برحق ہوگا، لیکن یہاں نبی تو بتا رہے ہیں نا کہ ان 73 میں ٹھیک کون سا ہوگا، تو اس کی سلیکشن کا آسان طریقہ بتایا جائے. اگر آپ بتا دیتے جو قرآن پہ چلے گا تو ہر شخص دعویٰ کیا کر رہا ہے؟ قرآن. پروفیسر غامدی صاحب بھی کہتے ہیں میں قرآن کو مانتا ہوں. وہ حضرت عیسیٰ کی موت کے دلائل بھی قرآن سے دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن سے ان کی موت کے دلائل نہیں، لیکن باتوں کو گھما دیا. پبلک کو تو نہیں قرآن کی سنت کا زیادہ پتا ہوتا. تو نبی نے کیا فرمایا؟ یہ بھی نہیں فرمایا کہ جو حدیث پہ چلے گا، اس لیے کہ بہت سے لوگ اپنی نسبت کہاں کر دیتے ہیں؟ حدیث کی طرف. لیکن حدیث کی وہ ایسی تشریح کر رہے ہوتے ہیں جو صحابہ سے ثابت نہیں ہوتی. اس لیے پوری بات نبی نے فرمائی، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ. میں کا کیا مطلب؟ قرآن پہ تو چلنا ہے، لیکن قرآن پہ اس طرح سے چلنا ہے جیسے میں چلا. قرآن کی کوئی ایسی تفسیر مارکیٹ میں نہ لے آنا جو میرے زمانے میں نہ ملتی ہو، جس پر میرا عمل نہ ہو، اور میرے عمل کی ایسی تفسیر نہ لے آنا جو صحابہ سے ثابت نہ ہو. آپ صحابہ کو بیچ سے نکال کے اگر ڈائریکٹ قرآن و سنت پہ چلنے کی کوشش کرو گے، لیبل قرآن و سنت کا ہوگا، لیکن وہ قرآن و سنت کی آپ کی ذاتی تشریح ہوگی جو آپ اٹھا کے امت پہ تھوپ رہے ہوگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور صحابہ کا کسی مسئلے پہ اجماع ہو جائے وہ تو پھر انف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے،
سب اس کو مانتے ہیں. لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، کسی بھی دور میں نہیں ہو سکتی. یہ کسی زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، کوئی بھی دور آ گیا نا، امت کسی ایک مسئلے پر ہو گئی، اب حق اس میں منحصر ہے. کیونکہ اگر ہم مان لیں کہ یہ غلط مسئلے پر جمع ہو گئی تو اس کا مطلب امت گمراہ ہے، پوری امت گمراہ، جبکہ پوری امت گمراہ نہیں ہو سکتی. تو اجماع میں سب سے پہلے درجے کا اجماع کس کا ہے؟ صحابہ کا، پھر بعد والے لوگوں کا، پھر بعد والے لوگوں کا. اور اجماع کی بھی دو قسمیں یاد رکھو. ایک اجماع تو وہ ہے کہ بہت سارے صحابہ سے ایک عمل تواتر کے ساتھ. ایک یہ ہے جس کو اجماع سکوتی کہتے ہیں، صحابہ نے کسی نے بھرے مجمع میں ایک عمل کیا اور کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا، یہ بھی اجماع ہے. تو یہ چند اصول اچھی طرح سے سمجھیں، اور یہ یاد رہے گی نا. لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، مشرکین کہتے تھے کہ اگر اسلام خیر کا کام ہوتا تو صحابہ ہم سے پہل نہ کرتے. ہم کیا کہتے ہیں بھائی، کوئی بھی خیر کا کام ہوگا تو ہم سے پہلے صحابہ نے کیا ہوگا. تبھی ہم کہتے ہیں بھائی مردوں کے ایصال ثواب کے لیے اجتماعی قرآن خوانیاں مت کیا کرو. حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا، کبھی دیکھا حضرت عمر نے تمبو لگایا، دیگیں پکائیں اور سارے صحابہ کو بلایا، چل بھائی تو پہلا پارا، تو دوسرا پالا، تو تیسرا پارا. کبھی دیکھا آپ نے کسی نے؟ کوئی ضعیف روایت ہے اس بارے میں؟ کوئی دیگوں کے ڈھکن کہیں نہیں ملا ہوگا نا آپ کو. یا اس زمانے میں دیگیں نہیں ہوتی تو کچھ تو ہوتا تھا نا، کسی میں تو کچھ پکتا ہوگا. حضرت علی کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان کی شہادت ہوئی، کوئی برسی ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی جان، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ کوئی برسی ہمیں ملتی ہے صحابہ کے دور میں کہ فلانے کی حضرت عمر کی برسی منائی ہو، یا حضرت عثمان کی منائی ہو، یا کسی نے کسی کی ابا کی منائی ہو، اما کی منائی ہو. یادگار کے لیے تصویریں رکھنا بزرگوں کی گھر میں. آج لوگوں نے اپنے پیر صاحب کی تصویر لٹکائی بھی ہوتی ہے. سب سے بڑے پیر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور تصویر سازی کا فن اس وقت عروج پر تھا. اس کے باوجود ہمیں نبی کی کوئی تصویر صحابہ سے نہیں ملتی. اس سے پتہ چلتا ہے عقیدت کے لیے گھروں میں تصویر لٹکانا حرام اور ناجائز ہے. نبی نے صحابہ کی ایسی ٹریننگ کی تھی تصویر کے بارے میں، ایسی تربیت کی تھی کہ نبی سے بے پناہ محبت کے باوجود بھی کسی صحابی نے یہ جرات نہیں کی. یہ جتنی تصویریں آتی ہیں نا مسلم ہیروز کی، فرضی ہوتی ہیں، مسلمان کبھی نہیں تصویر بناتے تھے. صرف ایک محمد ابن قاسم ایسا ہے لیڈر جس کی تصویر کے بارے میں مورخین کہتے ہیں اوریجنل تصویر ہے. داڑھی اس کی پوری تھی، لیکن اگر تصویر میں داڑھی کم آ رہی ہے تو غلط ہے. وہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے. وجہ یہ ہے کہ محمد ابن قاسم جب ہندوستان یہ سندھ کے راستے سے آیا نا، یہاں تو ہندو رہتے تھے، تو اس نے یہاں اتنا انصاف دیا لوگوں کو، اور لوگوں کے ساتھ ایسا اچھا سلوک کیا محمد بن قاسم نے، کیونکہ مسلم فاتح بن کے آیا تھا. یہاں پہلے ہندوؤں کے کوئی بہت ظالم قسم کے لوگ ہوتے تھے، تو ہندوؤں کو اس سے عقیدت ہو گئی، اور ہندوؤں کو جس سے عقیدت ہو نا اس کو بھگوان بنا لیتے ہیں. وہ یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. تو جب محمد بن قاسم واپس گیا ہے نا، ہندوؤں نے اس کی تصویریں بنا کے پوجنا شروع کر دیا اس کو. اس وجہ سے ہندوستان کی تاریخ میں کس کی تصویریں باقی رہ گئیں؟ محمد بن قاسم کی. ظاہر ہے اس میں تبدیلی آئی ہوگی، میں نہیں کہہ رہا ایگزیکٹ وہی ہے، لیکن ہمیں محمد بن قاسم کی ہندوستان میں تصویریں ملتی ہیں. وجہ اس کی ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ اس نے اتنا اچھا سلوک کیا، اتنا اچھا سلوک کیا. یہ تو اب تاریخ کو نا مسخ کیا جا رہا ہے ایک پروپیگنڈے کے تحت. محمد بن قاسم کو ڈاکو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، اور اس کو ظالم بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. اب تاریخ کیا ہو رہی ہے؟ مسخ، چینج، تاکہ جو مسلم ہیروز تھے جن کے دنیا میں بڑے کارنامے، اور اس میں ہمارے لوگوں کا کام ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے بھائی گھروں میں بزرگوں کی، باپ دادا کی تصویریں بولو مت لگائے کرو. اس سے بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ اگر میرے بھائی 12 ربیع الاول منانا، میں اسی سٹائل میں کہوں گا نا جس سٹائل میں تقریریں ہوتی ہیں 12 ربیع الاول، اگر 12 ربیع الاول کا حلوے مانڈے اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے نا، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں اور حلوے مانڈے بانٹ رہے ہیں، اگر یہ خیر کا کام ہوتا تو صحابہ نے ہم سے پہلے کیا ہوتا. پوری اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، چاروں ائمہ، مجتہدین، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، جتنے محدثین فقہا گزرے ہیں، کہیں بھی ہمیں اس کا
12 ربیع الاول ان کی زندگی میں آیا اور کچھ بھی انہوں نے کیا ہو اس کا بھی ثبوت نہیں ملتا, کچھ بھی نہیں. ان کی زندگی میں جو حیثیت 11 تاریخ کی تھی وہی کیسی تھی, وہی 12 کی تھی اور وہی 13 کی تھی. فقہی کتابوں میں جو اسلامک لا لکھا ہوتا ہے نا صدیوں سے, اس میں 12 تاریخ کا کوئی ایک حکم بھی الگ سے بیان نہیں کیا گیا کہ اس دن یہ کرنا زیادہ ثواب. حتیٰ کہ اس دن درود شریف کثرت سے پڑھنا بھی زیادہ ثواب نہیں ہے, عام دنوں کے جیسے ثواب ہے. جمعے کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب, صحیح حدیث صحیح ہے. ابے جمعے کے بارے میں آتا ہے کہ درود شریف پڑھنے کا ثواب جمعے کے دن عام دنوں سے زیادہ, جبکہ نبی کی پیدائش کا دن جمعہ تھا یا پیر تھا, پیر. لیکن ثواب کس دن زیادہ رکھا, جمعے کا. اسی وجہ سے ہم نے بہت سارے علماء کو دیکھا ہے جمعے کے دن عصر سے مغرب تک درود ہی پڑھتے ہیں, وہ درود شریف پڑھتے ہیں وہ, یا اور کسی بھی ٹائم پہ درود شریف کی کثرت کرتے ہیں. تو حالانکہ پیدائش کس دن ہوئی ہے نبی کی, پیر کے دن ہوئی ہے. پیر کے دن آپ نے نہیں فرمایا کہ درود شریف کا ثواب زیادہ ملتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو پابند کرو قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ. تو 12 ربیع الاول کے حلوے مانڈے ہمیں کہیں بھی نہیں ملتے, اور نہ یہ عرس قوالی. صحابہ کے دور کے کسی مشہور قوال کا نام تو بتاؤ ہے بھائی, کوئی صحابہ کے دور میں کوئی بہت مشہور قوال ہو جن کی قوالی سننے کے لیے صحابہ کرام جایا کرتے. کوئی عرس ہوا صحابی کے دور میں ہے بھائی, کوئی عرس ہو رہا ہو کہ جی, یا آج کل نا وہ بھی آ رہا ہے انٹرنیٹ پہ بڑی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, وجد آ رہا ہے, اچھل رہے ہیں دائیں بائیں, کوئی ایک دم ہوا. تو کوئی صحابہ کے دور میں کسی کو وجد آیا کہ جی وہ قوالی چل رہی ہو, دھمال ہوا, اور وہ حضرت عمر تو رکھ کے تھپڑ لگاتے اگر کسی کو ہوتا نا ایسے کہ انسان کا بچہ بن کے بیٹھ جائے, کیا کر رہے تو یہاں کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے یار, یہ کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے. وہی کلپ چلا دو اس کے ساتھ. جب بھی کوئی ایسی قوالی میں اچھل کود کر رہا ہو نا تو لندن والے کا وہ کلپ لگا دو, کیا پن لگا کے رکھا. وہ پورا جملہ مسجد کی وجہ سے میں نہیں کہہ پا رہا, کیا پن لگا کے رکھا ہوا ہے, وہ چلا دیا کرو ساتھ میں. تو یہ عرس ہو گئے قبروں پہ, قوالیاں ہو گئیں, دھمال ہو گئے, اور یہ جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں, اور بیچارے بن سج کے شب برات کو قبرستان جا رہے ہوتے ہیں. چھوڑ دو میرے بھائی یہ کام, قبرستان جب تمہیں پٹے پہ ڈال کے لے کے جائیں گے نا وہی ٹھیک ہے. اس سے پہلے جانا ہے دن میں جاؤ, قبرستان رات کو جانے کی کا موقع نہیں ہے, دن میں جاؤ اور تنہائی میں جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزورها فانها تذکر الاخرہ, قبرستان جایا کرو اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے. وہاں جا کے کیا کرنا ہے, مرحوم جتنے ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. سب سے پہلے تو ان کو سلام کرنا ہے, السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قبر والے سن رہے ہوتے ہیں, وہ تو اللہ پہنچا دیتا ان کو سلام. تو یا اہل القبور یہ اختلافی مسئلہ ہے, اس میں پھڈے میں نہ پڑ جانا. یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی ہو. آگے جملہ بڑا ڈینجرس ہے, وہ بھی بول لیا کرو, انتم لنا سلف, تم پہلے چلے گئے. ونحن وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون, اور ونحن بکم خلف, اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. وإنا ان شاء اللہ بکم لاحقون, اللہ نے چاہا تو عن قریب ہم بھی یہیں پہنچنے والے ہیں. بہت ڈر لگے گا, کپ کپانے لگو گے, یہ کیا باتیں کر رہا ہوں میں, لیکن بھائی ایسا تو یہ تو ہوگا. تو اس سے عبرت حاصل ہوتی ہے کہ بھائی ہم نے بھی ایک دن یہاں سے پتلی گلی سے نکلنا ہے. تو یہ کام کیا کرو قبرستان میں جا کے. اور یہ جتھے بنا کے جانے میں, جتھوں میں تو کیا ہوتا ہے, گپیں لگ رہی ہوتی ہیں, اور سنا یار یہ گھڑی کہاں سے خریدی, موبائل وہی پرانا چل رہا ہے, ابھی تو نیا آ چکا ہے, تو کیا عبرت حاصل ہوگی میرے بھائی. تو سب اسی میں داخل ہیں. تو چھوڑ دو ان بدعتوں کو میرے بھائی, سیدھا سیدھا صاف ستھرا ملت بیضاء جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دیا ہے, صاف ستھرا دین. تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے منقول ہے, یہ محرم میں بھی یہی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے سے منع کیا ہے. صحیح صحیح حدیثیں جن پر لعنت کی گئی ہے. اہل بیت کبھی بھی میتوں پہ چیخے نہیں مارتے تھے, کبھی بھی نوحے نہیں کرتے تھے, صبر کر کیا ہے انہوں نے. تو ہمیں بھی کیا حکم ہے میرے بھائی, نہ ہم نے برسیاں منانی ہیں, اور نہ ہم نے گریبان چاک کرنے ہیں, نہ ہم نے سینوں کو پیٹنا ہے. اور ویسے بھی شہید کا کوئی, شہید تو زندہ ہوتا ہے, اور ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو ہم نے بھائی صحابہ کو فالو کرنا ہے، ہمارے پاس جو دین چلا آ رہا ہے. اور پھر بار بار کہتا ہوں کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے کو چھوڑو نہیں. یہ اس لیے نہیں کہتا اپنا غلط ہے اس لیے نہیں چھوڑو، اپنا صحیح ہو تو اس صحیح کی بات کر رہا ہوں، چھیڑنے سے منع کر رہا ہوں. کیونکہ آپ دلیل کی دنیا میں بات اپنی دنیا کے سامنے رکھ دو، بس اتنا تو چھیڑنا ضروری ہے. آگے بحث مباحثہ کرنے کی کوشش مت کرو، اس سے اختلاف پیدا ہوتا ہے، جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، ملک میں فساد پیدا ہوتا ہے. یہ مطلب ہے میرا کہ دوسرے کو چھیڑو نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنے کو چھوڑو نہیں کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اپنا غلط ہونا ثابت ہو جائے تو بھی نہیں چھوڑو. اپنے سے میری مراد ہمارا اپنا، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں. میری ہر چیز کو لوگ غلط لے کے جاتے ہیں کہ اچھا تمہارا مسئلہ غلط ہو تو بھی نہیں چھوڑو. غلط ہونا ثابت ہو جائے گا 2 منٹ میں چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. ثابت تک کرو میرے بھائی، تمہارے کہنے سے تھوڑی ثابت ہوگا. کیونکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم ائمہ اربع کو فالو کرتے ہیں، چاروں اماموں کو مانتے ہیں برحق. اور ائمہ اربع نے قرآن سنت اور کس کو اصل بنایا؟ صحابہ کو. وہ قرآن و سنت کی وہ تشریحات نہیں کرتے جو صحابہ سے ثابت نہ ہو. اسی وجہ سے 99% امت انہی کو ہمیشہ سے فالو کرتی آ رہی ہے. باقی ان میں کوئی فروعی اختلاف ہے تو وہ اختلاف جب ہی ہوا ہے جب دلائل دونوں طرف تھے. کسی نے ایک کو ترجیح دے دی، دوسری میں تعویل کر دی، کسی نے دوسری کو ترجیح دے دی، اس میں تعویل کر دی، اور ان سے نکل گئے تو بے لگام اونٹ. پھر آگے ہر شخص ایک نیا فرقہ ہے، ہر آدمی کا قرآن حدیث دوسرے سے الگ. اور آگے جو نسلیں برباد ہوں گی، کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے، کوئی مرتب فقہ ہی نہیں ہے، کوئی A to Z مسائل کی کوئی ایک کتاب ہی نہیں ہے. تو کیا پھر اس مفتی سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، ادھر سے پوچھو وہ کچھ، تو برباد ہو جائے گی پھر تو امت بھائی. تو کوئی مرتب چیز ہوگی تو اس کو فالو کیا جائے گا نا. کوئی مرتب لا ہی نہیں ہے تو کہاں سے فالو کیا جائے گا اس کو. چلیں بھائی ہم آگے چلتے ہیں. یہ آیت ہو گئی. تو خلاصہ کیا نکلا بھائی؟ یہ حلوے مانڈے اور یہ محرم میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، چھیڑو نہیں. لیکن جب ہم سے کوئی پوچھے کہ کیوں نہیں کر رہے، ہم کہیں گے بھائی ہم کس کو مانتے ہیں؟ صحابہ کو. صحابہ نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کریں گے. یہاں بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ صحابہ نے تو مدرسے بھی نہیں بنائے، صحابہ کے ہاں تو بخاری کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ترمذی کا گھنٹہ بھی نہیں ہوتا تھا، ہدایہ کے پیریڈ بھی نہیں ہوتے تھے. وہ بھائی جان کچھ چیزوں کا تعلق مینجمنٹ سے ہوتا ہے، سمجھتے ہو؟ مدرسہ صحابہ کے ہاں بھی تھا، اصحاب صفہ مدرسہ تھا نا. تو نظم کسی چیز کا بنانا، اس میں ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہر شخص کا اپنا نظم، ہر مدرسے کا اپنا نظم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نا اس سورہ احقاف میں جنات کا بھی تذکرہ کیا ہے. جنات پر ایمان بھی، ایمان کا مطلب یہ یقین رکھنا کہ جنات کا وجود ہے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. جنات کا منکر بھی اسلام سے خارج ہے، کیونکہ قرآن مجید سے، احادیث سے، تواتر سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے ایک مخلوق آگ سے بنائی ہے، ایک مخلوق بنائی ہے نور سے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ فرشتہ. اردو میں، فارسی میں فرشتہ، انگلش میں اینجل، اور عربی میں ملک. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ملک، جس کی جمع ملائکہ ہوتے ہیں. ملائکہ تو بہت آتا ہے نا قرآن مجید میں. تو گورے بھی مانتے ہیں اس کو، کیونکہ یہ تو آسمانی کتابوں سے تواتر سے ثابت ہے. تو اب یہ فرشتہ چونکہ مادی مخلوق نہیں ہے تو ہمیں وہ مخلوق نظر نہیں آتی. اب سائنس کا یہ کہنا ہے سائنس تو یہاں تک، سائنس مادی چیزوں پہ تحقیق کر سکتی ہے بھائی جان، کچھ چیزیں سائنس کی دسترس سے کیا ہیں؟ خارج ہیں. اگر وہ دلائل سے ثابت ہو جائیں، دوسرے دلائل سے، تو ان کو مان لیا جائے، نہیں ثابت ہو تو نہیں مانا جائے. اب سارے پیغمبروں نے فرشتوں کے وجود کا بتایا ہے، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، تواتر سے. تبھی یہود و نصارہ اور مسلم سارے متفق ہیں کس کے وجود پر؟ فرشتوں کے. اسی طرح اللہ نے ایک مخلوق کو آگ سے بنایا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. چونکہ وہ انسانوں سے چھپی ہوئی ہے اس لیے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ جن. جن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں. مجنون کسے کہتے ہیں؟ جس کی عقل چھپی ہوئی ہو، پردہ پڑ گیا ہو، دیوانہ ہو گیا ہو. جنین اس بچے کو کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو، وہ بھی چھپا ہوا ہوتا ہے نا. فلما جن علیہ اللیل، قرآن کہتے ہیں جب رات چھا گئی، اندھیرا کر دیا رات نے. تو ہر وہ چیز جو چھپی، جنون اسی سے نکلا ہے. جنون پاگل ہو گیا نا، گویا دماغ ہی غائب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا. تو ہر وہ چیز جو چھپی ہوئی ہوتی ہے نا، اس میں جیم ڈبل نون والا مادہ پایا جاتا ہے. تو جن کو بھی جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہوتا ہے لیکن نظر بولو نہیں آتا. تو اس کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہے جو اسلام نے ہمیں بتایا ہے؟ بھائی جنات بھی مکلف ہیں اعمال کے، ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ان میں
برے بھی ہوتے ہیں. البتہ شیطان ایک ایسا جن ہے جو برا ہے. ہر جن برا نہیں ہوتا, لیکن شیطان ایک برا جن تھا جو اڑ گیا تھا نا, وہ پڈے ماضی میں لگا ہوا تھا اور قیامت تک اڑا ہی رہے گا, اس کی نسل بھی ایسا ہی ہے. لیکن جنات میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات میں برے بھی ہوتے ہیں. جنات تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے لیتے ہیں. جنات میں کوئی الگ سے پیغمبر نہیں آتے, انسانوں ہی کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ جنات فالو کس کو کریں گے؟ انسانوں کو. تو ابھی جتنے مذہب انسانوں میں ہے نا, اتنے ہی مذہب کس میں ہے؟ جن اگر میرا بیان سنتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کے قائل ہو جاتے ہیں, کسی اہل حدیث کا بیان سنیں گے تو 8 کے قائل ہو جاتے ہیں, جہلم والی سرکار کا بیان سنیں گے تو جنوں کی بیویاں عدالت سے جا کے ان کی عدالتوں سے خلا لے رہی ہوتی ہیں کہ وہ شوہر ان جن شوہر دینے پر راضی نہیں ہوتا. وہ سارے جھگڑے جو انسانوں میں ہے نا, جن میں ہو سکتا ہے کچھ 4 شادیاں کرتے ہوں جو میرا بیان سنتے ہو اور پٹ بھی رہے ہوں جنیوں سے, چڑیلوں سے, اور جن میں ایسے بھی ہوں گے جو 1 کے قائل ہوں گے. تو جتنے, مجھے نہیں پتا جنات کو 4 کی اجازت ہے کہ 1 کی ہے, یہ کچھ مسائل ہو سکتا ہے جنات کی ہم سے ڈفرینٹ ہوں, لیکن بہرحال تو حدیث سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے بھائی ایک مخلوق ہے جسے کیا کہا جاتا ہے؟ جن کہا جاتا ہے. وہ ہے, اس کا وجود ہے, اور چونکہ وہ ہو سکتا ہے یہاں بھی کچھ جنات بیٹھے ہوئے ہوں. اگر وہ آپ کہیں وہ بیٹھے ہوئے کیوں بھائی, وہ کھڑے ہو گئے تو سب آپ لیٹے ہوئے ہوں گے پھر یہاں پہ, اس لیے ان کو بیٹھے ہی رہنے دو. ٹھیک, میں اکثر چٹکلا سناتا ہوں نا, وہ پرانا ہو گیا لیکن کیا کریں. ایک آدمی کو کسی نے بتایا یہ فلیٹ پرانا ہے, خالی ہے, یہاں جنات ہیں, ادھر نہیں جانا, وہ فنٹر بنا ہوا ہے. میں چل جن ون کی ایسی کی تیسی گیا, بیل بجائی, بندہ باہر نکلا نا, اب الٹے پاؤں اس کے آنکھیں گول گول. تو پھر بھی اس میں بڑا کانفیڈنٹلی نا اس نے کہا کوئی ڈرتا ورتا نہیں بھائی صاحب, آپ میں نے سنا یہاں کوئی جنات ہیں. تو وہ کہتا ہے میں تو 500 سال سے لہ رہا ہوں, مجھے تو اب تک کوئی جن نظر. اس نے کہا لے بھائی یہی جن ہے بھائی, 500 سال سے رہ رہے کم, سمجھ رہے ہو. اچھا, تو جنات کی پیدائش انسانوں سے پہلے ہوئی ہے, اور جنات کی تعداد بھی انسانوں سے زیادہ, کیونکہ قرآن میں ہے قد استکثرتم من الانس, اے جنات تمہاری تعداد تو انسانوں سے بھی زیادہ ہے. تو پتہ چلا جنات انسانوں سے بھی زیادہ ہیں. تو ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں, برے بھی ہوتے ہیں, ہری پگڑی والے بھی ہوتے ہیں, سفید پگڑی والے بھی ہوتے ہیں, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, قادیانی بھی, ہندو بھی, ہر طرح کے فرقے, کیونکہ یہ تعلیم کہاں سے لیتے ہیں؟ انسانوں سے. تو جتنے مولویوں کی جتنی قسمیں ہیں نا, سب سے زیادہ قسمیں تو پاکستان میں پائی جاتی ہیں. جتنی قسم کے مولوی ہیں جس ملک میں ہوں گے, اتنے ہی قسم کے فرقے بھی اس ملک میں جنات میں بھی ہوں گے, کیونکہ یہ تعلیم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ میں نے بتایا انسانوں سے. دوسرا, ان میں ایک مسئلہ ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے زیادہ غالب ہے. انسان کی جو نیچر ہے نا, انسان کی نیچر یہ ہے کہ انسان کی نیچر میں خیر زیادہ غالب ہے, شر مغلوب ہے. انسانوں میں اچھے بائی نیچر اچھے زیادہ ہوتے ہیں, برے کم. ہر انسان جھوٹ کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ پھیکو بھی ہوتے ہیں. ہر انسان چوری کو ناپسند کرتا ہے لیکن کچھ چور بھی ہوتے ہیں. لیکن جنات کا معاملہ الٹا ہے, ان میں شر کا عنصر خیر سے, یہ سرکش, آگ میں سرکشی ہے نا, تو ظاہر ہے ہمیں اللہ نے مٹی سے بنایا, مٹی میں کیا ہے؟ تواضع. تو حق سن کے چپ ہو جانا چاہیے انسان کو. ہو جاتے ہیں ہاں, کچھ شیطان قسم کے ہوتے ہیں وہ چپ نہیں ہوتے, لیکن نارملی انسان کو جب صحیح بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ چپ. مٹی ہے تو مٹی والی خاصیت اس میں ہے. جنات میں آگ سے بنے تو, اور آگ بھی شعلے مارتی ہوئی, تو اس لیے جنات کی طبیعت میں سرکشی زیادہ ہے. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات کیا ہو گئی بھائی, جنات جو ہے نا, جنات یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں لیکن مرعوب ہوتے ہیں یہ انسان سے. اس کی میں ایک مثال دوں, بیل زیادہ طاقتور ہے یا وسیم بھائی؟ بیل. لیکن قابو کس کے ہوتا ہے بیل؟ انسان کے. وجہ اس کی ہے کہ وہ مرعوب ہوتا ہے انسان سے, اس کو اللہ نے بہت دماغ نہیں دیا جو کس کو دیا ہے؟ انسان کو دیا ہے. بیل کو جس دن پتا چل گیا نا کہ میں زیادہ پاورفل ہوں, تو کھوٹے کی جگہ آپ بندھے ہوئے ہوگے, بیل نہیں بندھا ہوا ہوگا. لیکن اللہ نے ایک روب رکھا ہے جانوروں پہ بھی انسان کا. گدھے کو دیکھو, چلتے رہو چلتے رہو, وہ منہ نیچے کر کے لوڈ اٹھا کے چلتا رہے گا, اس کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری ایک لات کا مار ہے یہ بندہ جو بیٹھا ہوا ہے نا میرے اوپر, تھوڑا سا یوں کیا اور ایک کھسکایا اٹھا کے گرے گا. تو ایسے ہی خوب سمجھ لو, جنات انسانوں سے ڈرتے ہیں, نہ کہ انسان کو جنات سے ڈرنا چاہیے.
جنات ڈرتے ہیں کس سے؟ انسان سے. لیکن ہوا یہ کہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے. سورہ جن میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. جنات انسان پہ سرکش ہو گئے, شرارتیں کرنے لگے, ادھر سے بندہ اٹھا کے ادھر کر دیا, ادھر سے اٹھا کے. ایک صحابی کو جن اٹھا کے لے گئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک خاتون کا شوہر گم گیا, تو اس کی بیوی آئی حضرت عمر کے پاس کہ میرا میاں ہے ہی نہیں, پتہ نہیں کہاں گیا. حضرت عمر نے 4 سال کے بعد نا اس خاتون کا نکاح فسخ کرا دیا. یہ امام مالک کی دلیل ہے کہ 4 سال کے بعد نکاح فسخ ہو سکتا ہے. امام ابو حنیفہ کے جو فتوے ہیں نا, زیادہ تر انہوں نے حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو فالو کیا ہے. وجہ اس کی یہ کہ وہ کہتے تھے کہ یعنی جو اس بارے میں حناف کہتے تھے حضرت علی نے تینوں خلفاء کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور نبی کا زمانہ بھی, تو ان کا علم باقی تینوں خلفاء سے زیادہ ہے. اس لیے فقہ حنفی میں حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود کو بہت ترجیح دی گئی ہے. جہاں ٹکراؤ ہوتا ہے نا باقی خلفاء اور سیدنا علی میں, تو وہ ترجیح کس کو دیتے ہیں؟ کیونکہ حضرت علی ان تمام محفلوں میں, ان فتووں میں تینوں خلفاء کے ساتھ ہوتے تھے, تو وہ سب کے دلائل بھی جانتے تھے, اور ان پہ پھر بعض چیزوں سے سیدنا عمر نے رجوع بھی کیا ہے حضرت علی کے کہنے پر. تو عمر کم تھی نا, علم حاصل کرنے کا موقع ان کو زیادہ ملا. تو اس لیے حضرت علی کا موقف جو میں نے خلا والے اس میں ریکارڈ کروایا کہ بھائی نہیں, جب تک ہمیں پتہ نہیں ہوگا مر گیا ہے کہاں گیا, تو ہم کیسے نکاح ختم کر دیں. بہرحال حضرت عمر نے کا یہ قول تھا, تو مالکی فقہ میں ہے, تو فقہ حنفی نے بھی اس میں فقہ مالکیہ پہ فتویٰ دیا ہے. تو 4 سال ان کو انہوں نے نکاح کیا کرا دیا, حضرت عمر نے ختم کرا دیا. وہ بندہ آ گیا تھوڑے دنوں میں, تو روایت میں آتا ہے حضرت عمر خوفزدہ ہو گئے نا. ٹھیک ہے بھائی, ایک بندہ کہہ رہا ہے میری بیوی آپ نے کسی اور کو کیسے دے دی. تو حضرت عمر نے پھر کہا بھائی اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں, یا تو تمہاری بیوی ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں, یا پھر مہر لے لو, اس کو طلاق دے دو. یعنی حضرت عمر نے بھی اس پرانے نکاح ہی کو باقی رکھا ہے کہ بھائی اصل تو اسی کی ہے نا, تو اس لیے اب مہر لے کے چھوڑ دو اس کو. مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کا وہیں نکاح کرا دیتے ہیں. یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے بھائی اب تمہارے نے, اس نے کہا نہیں اب ظاہر ہے اب کسی اور مرد کے پاس چلی گئی ہے, تو انسان کو اس میں غیرت بھی آتی ہے نا. انہوں نے کہا نہیں میرا مہر مجھے واپس کر دیں, اب اسی کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے نا. پھر حضرت عمر اس سے پوچھنے لگے ہوا کیا تھا. اس نے بتایا جن اٹھا کے لے گیا تھا مجھے. مصنف عبد الرزاق یا مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے یہ, جن اٹھا کے لے گیا تھا. تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو جن بولو اغوا کر لیتا ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, لیکن آپ لوگ کے ساتھ نہیں ہوگا, خدا کا واسطہ جنات کو زیادہ لفٹ نہ کراؤ, پوری سیٹ اپ ہمارا برباد ہو گیا اس چکر میں. صحابہ میں بھی ایک واقعہ ہو گیا نا, یہ تھوڑی کہ ہر گھر میں جن یہ کر رہا ہے, دوسرے گھر میں جن وہ کر رہا ہے, تو تیسرے گھر میں جن نندوں کو لڑا رہا ہے, چوتھے گھر میں جن ساسوں کو لڑا رہا ہے. ہمارا تو پورا پروگرام یہیں سے شروع ہوتا ہے یہیں پہ ختم ہوتا ہے. ایک آدھ سینکڑوں میں کوئی ہو سکتا ہے جن اٹھا کے لے جائے, پھر واپس بھی کر کے میرا خیال ہے دے گیا. اچھا, تو قرآن میں سورہ جن میں آتا ہے انہو کان رجال من الانس, جنات نے خود ہی یہ بات کہی کہ ہم سے انسان ڈرنے لگے اور ہم سے پناہ لینے لگے. یعوذون برجال من الجن, ہم جیسے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں نا مصیبتوں سے بچنے کے لیے, اعوذ باللہ ہم کہتے ہیں اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. تو لوگوں نے کیا کیا تھا, مشرکین نے جنات کی پناہ میں آنا شروع کر دیا کہ جنات ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے. تو جب جنات کو یہ لگا نا کہ ہم ڈرتے ہیں انسان سے اور یہ ہمیں اتنی ویلیو دے رہا ہے کہ یہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے ہمارا سہارا لے رہا ہے, تو اس چیز نے جنات کو انسانوں پہ سرکش بنا دیا اور جنات اپنی اوقات سے باہر نکل گئے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کمزور سا باریک سا ٹی بی کا مریض ہو اور محلے کے بدماشوں کے دماغ میں کسی نے جا کے ڈرا دیا کہ بھائی یہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے اندر سے یہ بہت زرخیز ہے, بہت خطرناک ہے. بار بار جب یہ پروپیگنڈا ہوگا تو وہ جو پتلا سا ہے نا اس کو بھی احساس ہونے لگے کہ شاید میں واقعی میں کوئی بہت بڑا فنٹر ہوں, وہ بھی سینہ چوڑا کر کے چلنا شروع کر دے گا. کسی دن کسی نے ایک چپٹ لگائی تو ڈھیر ہو جائے گا وہ. تو جب انسان کی ناجائز تعریف ہوتی ہے وہ اپنے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا, تو جنات بھی اپنے بارے میں یہ سمجھنے لگے کہ یار یہ اتنے بڑے بڑے انسان جو کیا کیا چیزیں ایجاد کرتے ہیں, لوہے کو پگھلا کے تلواریں بنا لی انہوں نے, اور جہاز ایجاد کر لیے, راکٹ ایجاد کر لیے, یہ کر لیا وہ کر لیا,
تو یہ ہم سے ڈر رہے ہیں, ٹھک ٹھک ٹھک, بڑے بڑے سائنسدان بھی ہم سے کانپ رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ پہ کسی نے کچھ کر دیا ہے اور یہ جنات یہ کر سکتے ہیں. تو جنات کو لگا کہ بھائی یہ اس سے کھیلو, اس سے کیا کرو. چلو میرے بھائی جلدی سے اب سمیٹ کے ختم کرتا ہوں یار, اتنے آج سورہ حجرات بھی تھی, اس میں بھی بہت سارے احکامات ہیں, رہ گئے سارے. خیر جنات کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا ہوں, ورنہ جنات کو نہ غصہ آ جائے کہیں, کہ وہ انسانوں سے ڈرتے ہیں, لہذا انسان اگر ان سے ڈرنا شروع کر دے تو انسانوں پہ حاوی. اسی وجہ سے دو لوگ تعویذ گنڈوں میں, فلیتوں پہ, پلیتوں پہ, عاملوں کے پاس جاتے ہیں. جن چڑیل بھوت کا تعلق بھی انہی سے ہوتا. تبھی میں کہتا ہوں عاملوں کے پاس, اور عاملوں نے جنات کو قبضے میں نہیں کیا ہوا ہوتا. یہ عامل خوش فہمی میں, جنات نے ان کو قبضے میں کیا ہوا ہوتا ہے. سمجھتے ہو نا, جیسے لوگ امریکہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے, امریکہ کہہ رہا ہے بھائی مجھے نہیں برا بولو, میں نہیں دے رہا, اس نے مجھے گردن سے دبوچا ہوا ہے, یہ میری جیب سے پیسے نکال رہا ہے. تو وہی کمبل والا قصہ ہے نا, وہ کہہ رہا ہے میں تو کمبل چھوڑوں, کمبل نہیں چھوڑ رہا مجھے, وہ کمبل کے بجائے ریچھ نکلتا ہے نا, تو وہ کہہ رہے ہیں میں کمبل کو چھوڑوں, کمبل نہیں کم وقت مجھے چھوڑ رہا. تو یہاں بھی یہ میرے بھائی مسئلہ ہے کہ کیا بات تھی, کہاں سے کہاں نکل گئی. جنات نے عاملوں کو دبوچا ہوا ہوتا ہے. تو جو لوگ بھی روحانی عامل کے پاس جاتے ہیں, جنات دیکھ لیتے ہیں, بولتے ہیں یار اس کا چینل کچھ ہم سے ملتا ہے, تو لہذا پھر وہ وقتی طور پہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پھر اور جو مزاروں پہ جاتے ہیں نا علاج کے لیے, اور کہتے ہیں ہم بابا کے دربار پہ گئے تو ہم ٹھیک ہو گئے, واقعی وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. پتہ ہے ہوتا کیا ہے, جنات کو پتا ہوتا ہے یہ اس ڈیزائن کا آدمی ہے کہ یہ مزاروں کو ماننے والا ہے, لہذا جنات اس کے ساتھ کرتے ہیں شرارت. پھر وہ چلا جاتا ہے مزار پہ, جنات وہ شرارت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. جب چھوڑ دیتے ہیں تو اس کو یقین آتا ہے یار یہ بابا کی کرامت ہے. تھوڑے دن میں جنات پھر کوئی بڑا اسکرو ڈرائیور لا کے اس کو اسکرو ٹائٹ کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے یار بابا کے مزار پہ جاؤ, یہ والے چھوٹے بابا ہیں, وہ والے بڑے بابا ہیں, ادھر جاؤ, وہ تھوڑی بڑی خبر ہے, وہاں رس زیادہ ہوتا ہے, پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ. واقعی آپ نے دیکھا ہوگا نا, مائیں وہ جلاتی ہیں مرچیں, ٹوٹکے کرتی ہیں نا, اور بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے, واقعی ٹھیک ہو جاتا ہے. لیکن پتہ ہے کیوں؟ شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ اس بچے کی ماں کا ایمان کامل نہیں ہے, یہ ٹوٹکوں پہ یقین کرتی ہے, لہذا شیطان نا بچے کو چٹکیاں مار مار کے رلاتا ہے. پھر ماں کہتی ہے میرے بچے کو لگی ہے نظر, اور نظر کا حل جو سنت نے بتایا ہے, بھائی اعوذ بکلمات اللہ تامہ پڑھو, یہ جو دعائیں ہیں, وہ ماں کیا کرتی ہے, وہ مرچیں جلاتی ہیں کہ دھواں ہوگا تو نہیں ہوگا, دھواں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. بچہ وقتی ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر اس سے زیادہ تھوڑے دن میں چیخیں مارتا ہے. پھر ماں پھر وہ ٹوٹکے کرتی ہے, کہتی ہے دیکھو مفتی طارق مسعود صاحب تو میرے اپنے گھر میں نہیں, میری چل رہی. میں اس دن گھر میں گیا, میرے بچے کو مرچیں جل رہی ہیں. میں نے کہا میں ساری دنیا میں بیان کر رہا ہوں, گھر والوں نے کہا نہیں ٹھیک ہو جاتا ہے اس سے. میں نے کہا خراب ہی اسی سے ہو رہا ہے, چھوڑ دو, رونے دو, چیخنے دو, شیطان مایوس ہو کے اپنی فائلیں لپیٹ کے چلا جائے گا. جب شیطان دیکھتا ہے نا یار اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا, تو شیطان ایک ہی بچے پہ تھوڑی فوکس کرتا ہے, کہتا ہے یار کسی اور کو جا کے چٹکی مارو, ان کے ماں باپ پہ اثر نہیں ہو رہا. تو جو مزاروں پہ جا کے ٹھیک ہوتے ہیں, بیمار رہے چھوڑ دے مزاروں پہ جانا, تھوڑے دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو. یہ ہوتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, اس سے سمجھ میں آئے گا. ہم ایک گاؤں میں گئے, وہاں سارے بدعتی لوگ رہتے تھے نا, تو وہاں ایک قبر تھی کسی بزرگ کی. اچھا اس قبر کے قریب جا کے لیٹو, لوگ کہتے تھے یہ بزرگ لات مارتے ہیں, اور بندہ لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے. واقعی ہوتا تھا ایسے, بزرگ تو لات نہیں مارتے تھے لیکن ہوتا تھا. ہم نے کہا چلو جا کے, ہم نے کہا ڈرامہ ہے کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں ڈرامہ نہیں, یہ سچی مچی میں ہو رہا ہے. اچھا ہم گئے, اتنا موٹا بندہ لیٹا, ایک دم لڑکتا ہوا قبرستان کی دیوار تک کرالنگ, واقعی لگ رہا تھا کوئی اس کو دھکا دے رہا ہے, خود نہیں جا رہا تھا وہ, جو لیٹ رہا ہے گھومتا ہوا قبرستان کی دیوار. تو انہوں نے ہمیں کہا دیکھا یہ ہوتے ہیں بزرگ. میں نے کہا یار یہ فٹ بال کے کوئی کھلاڑی رہے ہیں, یہ بزرگ ہیں, یہ کیا ہیں؟ مجھے پتا تھا اگر یہ بزرگ ہیں تو یہ کام نہیں کر رہے. بزرگوں کا کام ٹھڈے مارنا تھوڑی ہے یار, کر بھی نہیں سکتے. اگر یہ ان میں یہ طاقت ہوتی تو جب ان کو غسل دیا جا رہا تھا ایک چمیٹ لگاتے رکھے, ہوئے میں خود مگا ڈالوں گا اپنے اوپر, تم کیوں میرے جسم پہ ہاتھ لگا رہے ہو؟ تو اندر سے بیٹھ کے نا لاتے مار رہے ہیں. میرا مقصد کسی بزرگ کی توہین نہیں ہے, ہو سکتا ہے وہ بزرگ ہوں, لیکن اگر ہیں تو بھائی یہ کام بزرگ نہیں کر رہے. اب کیا تھا, اب باری آئی ہماری. اچھا
میرے ساتھ ایک اور مولانا تھے, بہت چھوٹا قد تھا ان کا, دبلے پتلے, ان کا نام ہی ہم نے ملا مختصر رکھا ہوا تھا, یعنی میرے دوست تھے پرانے, لیکن اتنے دبلے طلبہ تو آپ کو پتا ہے شرارتی ہوتے ہیں نا, تو ہم نے ان کا نام رکھا ہوا تھا مولانا مختصر. جیسے ایک مولانا تھے ہمارے مدرسے میں, عبد الباقی نام تھا ان کا, وہ بھی چھوٹے سے دبلے سے, ایک قاری صاحب کے ساتھ انہوں نے تجوید ٹھیک کرنا شروع کر دی. وہ قاری ہوں تو چکھواتے ہیں, آپ کو پتا ہے, وہ قاری اتنا زور زور سے ہا بولو ہا عین, اتنی چکھوا رہے ہیں. ہمارے ایک طالب علم نے کہا یار مولانا عبد الباقی تھوڑے سے باقی رہ گئے ہیں, ان کو مزید ختم نہ کرو. واقعی ایک تو ویسے ہی چھوٹے سے, تو انہوں نے کہا عبد الباقی مزید تھوڑے سے باقی رہ گئے یار, اتنا زور نہ لگواؤ. تو وہ اتنا پتلا سا طالب علم تھا, ان کا نام تھا مولانا ملا مختصر کہتے تھے ہم ان کو. اب کیا ہوا ہے کہ میں جا کے لیٹا, تو کوئی لڑکی نہیں آ رہی. انہوں نے کہا ایسے کرو اپنی آنکھیں بند کر لو, یہ ہاتھ یوں رکھ لو. ہم نے ہاتھ یوں رکھا, پھر بھی نہیں ہو رہا کچھ. انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو. میں نے سورہ فاتحہ پڑھی, پھر بھی نہیں ہو رہا. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سب کچھ پڑھ لیا. انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ خود تھوڑا سا موو کرو. ہم نے وہ بھی کر لیا, کچھ بھی نہیں ہوا. بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ مسئلہ کیا ہے. پھر وہ مولانا مختصر آئے نا, جو بہت ہی لائٹ, وہ لیٹے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو انہوں نے کہا تمہارا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا اب آپ لیٹو. کمال کی بات یہ ہے کہ اب وہ لیٹ رہے ہیں تو وہ بھی نہیں, ان کو بھی کچھ نہیں ہو رہا. اب وہ لیٹے نا آ کے, جو پہلے لڑک رہے تھے, جن کا دماغ بدعتی تھا, وہ لیٹے ہیں, وہ نہیں لڑک رہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ ہو کیا گیا ہمیں, پہلے تو اب لات پڑتی تھی, ہم گھومتے ہوئے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا یہ سب تم لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. تم لوگوں کا بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے, عقیدہ نہیں ہے, عقیدت نہیں ہے, جس کی وجہ سے بزرگ کیا ہو گئے ہیں, بزرگ کی یعنی یہ سمجھو کہ ناراض ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ہم نے کہا ہمارا عقیدہ درست ہے. اب دیکھو یہ ہوا کیا, یہ تو میرا آنکھوں دیکھا واقعہ ہے, اور اس پر میرے پاس گواہ بھی ہیں جو اس واقعے کے ہیں. ہمارے جامعہ کے اور بھی اساتذہ تھے, ٹیچر تھے, وہ بھی لیٹے, ان کو بھی کچھ نہیں ہوا. تو یہ میرے اکیلے کا نہیں ہے, میں اس کی تصدیق کے لیے گواہ بھی پیش کر سکتا ہوں. تو ہوا کیا ہے یہ سمجھو, یہ واقعہ بڑا ہے, واقعہ مقصد نہیں ہے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے, جنات ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ. جنات کو پتا ہے کہ یہ قوم قبر پرست ٹائپ کی ہے, یہ قبروں سے عقیدت کا رکھنے والی قوم ہے. تو یہ جب یہاں لیٹیں گے کسی بزرگ کی قبر پہ, جنات دھکا دیتے ہیں ان کو, تاکہ ان کا صاحب قبر سے عقیدہ مضبوط ہو. پھر کل آ کے یہ قبروں سے مانگیں. مانگنے کی جگہ مسجد ہے اللہ, تو یہ کس سے مانگیں گے یار؟ جب یہ اندر سے بزرگ یہاں سے کک مار کے ہمیں وہاں تک لے جا سکتے ہیں, تو یہ مجھے اولاد کیوں نہیں دے سکتے, یا یہ کیوں نہیں کر سکتے. تو جنات یہ حرکتیں کرتے ہیں. ان لوگوں پر جنات کا وہ چلتا ہے جن کے بارے میں جنات کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں ہماری دال گلے گی. سمجھتے ہو؟ اب جب ہم چلے گئے نا, تو جنات کو پتا تھا یہاں ہماری دال انشاءاللہ گلے گی نہیں. تو جیسے ہی ہم گئے ہیں, ہمیں تو پتا تھا کوئی ٹھڈا مڈا نہیں ہے, بکواس ہے, یہ سب شیاطین کے تصورات ہیں. جنات نے اپنی فائلیں وائلیں لپیٹی, اپنے سارے ٹھڈے شاپر میں ڈالے, اور فائلیں لپیٹ کے مارکیٹ سے شارٹ. تو جنات وہاں سے چلے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ لوگ اب دوبارہ لیٹے ہیں تو ان کو کچھ نہیں ہو رہا, حالانکہ پہلے تو ان کو ہو رہا تھا. اور اسے بھی پتا چلا وہ ڈرامہ نہیں کر رہے تھے, ڈرامہ کر رہے ہوتے تو دوبارہ کر لیتے. وہ بھی حیران تھے اب ٹھڈا کیوں نہیں آ رہا بھائی. ہم نے کہا بھائی یہاں جنات تھے, شیاطین تھے, جو تمہارا عقیدہ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اب وہ جنات مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ. اب سمجھ میں آیا جنات کا فلسفہ. جو یہ ٹوٹکے کرتے ہیں, سل بٹے گھماتے ہیں نظر اتارنے کے لیے, مرچیں جلاتے ہیں, ساری ٹینشنیں انہی کے بچوں کے ساتھ ہوتی ہیں. اور جو یہ حرکتیں نہیں کرتے, ان کے بچوں کے ساتھ یہ ٹینشنیں نہیں ہوتی. جو جادو ٹونوں پہ زیادہ بلیو کرتے ہیں, ٹونے کے اثر بھی کس پہ ہوتے ہیں, انہی پہ. جو کہتے تیرے باپ میں دم میں تو تعویذ لا کے رکھ دے, کچھ بھی نہیں ہوگا, ان پہ واقعی کچھ بھی نہیں ہوتا. تبھی تو میں عاملوں کو کہتا ہوں, ابے تم نے اتنے جنات جلا دیے, اتنے مار دیے, 8-10 جنات ہمارے سامنے بھی لے آؤ بھائی. اور تم مجھے دھمکیاں کیوں دیتے ہو, یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. تم دیکھو اونٹ نے ایک بندے کو یوں اٹھا کے نا یوں رکھ دیا تھا ذبح سے پہلے, تو جنات بھی یوں اٹھا کے کیا کر دیں, مجھے یوں کر دیں. تو ان کو پتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا, جنات نے ان کو قابو کیا ہوا ہے, انہوں نے جنات کو قابو میں نہیں کیا ہوا.
تو اس لیے مسنون دعاؤں کا بس اہتمام کیا کرو. سورہ فلق، سورہ ناس، نظر بس کی جو دعائیں نبی نے بتائی ہیں اتنا کافی ہے. اس سے آگے اگر بڑھنے کی کوشش کی تو جنات سے حفاظت نہیں ہوگی. اور زندگی میں جو لوگ عامل کے پاس جاتے ہیں، چاہے دیوبندی عامل ہو، رائیونڈ کا مقیم ہو، بنوری ٹاؤن کا ہو، جامعۃ الرشید کا ہو، دارالعلوم کرنگی کا ہو، جامعہ فاروقیہ کا ہو، جامعہ اشرفیہ کا ہو، یا بریلوی عالم ہو، شیعہ ہو، عامل عالم نہیں، شیعہ عامل ہو، بریلوی ہو، حاجی ہو، حرمین کے امام کا علاج کرا کے بھی آیا وہ، کبھی ان لوگوں کو لفٹ کرانے کی کوشش بولو مت کرو. یہ ایسی خاردار جھاڑیاں ہیں جو اس میں پھنسا وہ ہمیشہ کے لیے برباد. تو جو کچھ ہو رہا ہے نا، اگر جن آ بھی رہا ہے، بس یہ سورہ فلق، سورہ ناس، آیت الکرسی، اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو؟ نہیں علاج ہو رہا تو صبر کرو، صبر سے ہی بھاگے گا جن. کیونکہ جن جب دیکھتا ہے نا، دیکھو بچپن میں ہم کسی طالب علم کو چھیڑتے تھے نا، وہ چھڑتا تھا تو چھیڑتے تھے، نہیں چھڑتا تھا تو نہیں چھیڑتے. تو جن بھی کہتے ہیں جب یہ چھیڑ ہی نہیں رہا اس کو تنگ کر رہا ہوں، چلو بھائی پتلی گلی سے یہاں سے نکلو. اور جب دیکھتے ہیں نا ٹینشن لے رہا ہے، کبھی ادھر علاج، کبھی ادھر علاج، کبھی وہ عامل، کبھی وہ عامل، پھر جن کہتا ہے بھائی یہ جگہ بہترین سوٹیبل ہے، یہاں اگر مجھے کرایہ دے کے بھی رہنا پڑے تو رہنا چاہیے. تو بیوی پہ جن آئے تو خود ہی نمٹے گا وہ. ٹھیک ہے نا؟ آگے چلتے ہیں بھائی جلدی سے، بس 2 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو جنات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب جنات کی ایک ٹولی گزر رہی تھی نا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا. اتنا خوش ہوئے، انہوں نے کہا یار یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی تھی، اور یہ تو توحید کی دعوت دے رہا ہے. تو توحید کی دعوت کا سن کے جنات خوش ہو گئے. اس سے پتہ چلتا ہے توحید انسانی فطرت ہے. جو بھی توحید کا سنتا ہے دل اس کا باغ باغ. اور اگر دل توحید سن کے باغ باغ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب فطرت کیا ہو گئی ہے؟ چینج. جیسے کوئی مرد 4 شادی کرے نہ کرے، سن کے خوش تو ہوتا ہے نا. لیکن اگر کوئی مرد 4 شادیوں کا تذکرہ سن کے ہی غصہ آ رہا ہے، اٹ مینس کوئی پرابلم ہے. کرے نہ کرے وہ الگ مسئلہ ہے. ٹاپک ایسا ہے کہ بوڑھے بھی خوش ہوتے ہیں، جوان بھی خوش ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو ٹاپک چینج کرو، لیکن ہوتے خوش ہیں. تو ایسے ہی میرے بھائی، اللہ کی توحید انسان کی فطرت ہے. وہ جب سنتا ہے میرا ایک خدا ہے، میرا معبود ایک ہے، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا، اولاد بھی وہی دے گا، روزگار میں برکت بھی وہی دے گا، ساری بگڑیاں وہی بنائے گا، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ انسان فطرت پر ہو. اور اگر اس کا دل تنگ ہو رہا ہے، اٹ مینس کہ اس کی فطرت بولو چینج ہو گئی. اب یہ 2-3 آیتیں اور پڑھ لیتا ہوں میں. آج ہم نے سورہ فتح پڑھی ہے، اس میں اللہ نے صحابہ کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں. صحابہ کے بڑے فضائل بیان. صلح حدیبیہ میں 1400 صحابہ نے نبی کے ہاتھ پہ موت کی بیعت کی تھی کہ ہم اس وقت تک لڑیں گے جب تک ہم قتل نہیں ہو جاتے. اور یہ پتہ ہے بیعت کس بات پہ کی ہے؟ یہ عثمان کے خون کے بدلے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان کو مشرکین کے پاس سفیر بنا کے بھیجا. جھوٹی اطلاعی کہ حضرت عثمان شہید ہو گئے. 1400 صحابہ سے آپ نے موت پہ بیعت لی کہ ہم عثمان کے خون کا حساب لیں گے. کیا اس سے بڑی کسی صحابی کی کوئی فضیلت ہو سکتی ہے کہ ایک شخص کے لیے 1400 افراد سے موت پر، گویا کہ فدائی حملہ سمجھ لیں آپ اس کو. موت پر بیعت تو فدائی حملہ ہی ہو گیا نا. جب تک زندہ ہیں لڑتے رہیں گے. کتنی بڑی فضیلت سیدنا عثمان کی. اور آج کیسے سیدنا عثمان کو برا بلا کہا جاتا ہے. اور کمال کی بات یہ، کیونکہ نبی کو یقین نہیں تھا کہ عثمان شہید ہوئے بھی ہے کہ نہیں ہوئے. تو جب یہ بیعت ہو رہی تھی نا، آپ کے علم میں تھا کہ یہ اتنی مبارک بیعت ہے کہ اس کا تذکرہ اللہ آسمان سے نازل کر کے قرآن کا اس کو حصہ بنا دے گا. لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ راضی ہو گیا ان مومنین سے. اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کر بیعت کر رہے تھے. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ کہتے ہیں کچھ بدبخت ایسے دنیا میں آئیں گے جو ان کو منافق کہیں گے. وہ کہیں گے دکھانے کے لیے بیعت ہو رہی تھی. اللہ کہتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دل میں جو اخلاص تھا وہ میں نے جان لیا تھا. وہ دل سے کر رہے تھے بیعت، ان میں کوئی بھی منافق بولو نہیں تھا. ان میں ابو بکر بھی تھے، ان میں عمر بھی تھے، جتنے جلیل قدر اصحاب رسول تھے سارے موجود تھے اس میں. ایک عثمان نہیں تھے، علی بھی تھے ان میں.
تو اب یہ کتنی بڑی محرومی ہو جاتی کہ ایسی مبارک بیت جس کا ذکر اللہ آسمان سے نازل کرے گا اور اللہ ان کے مخلص ہونے کی گواہی بھی دے گا، اس بیت میں عثمان کا تذکرہ نہ ہو، تو نبی کو خیال گزرا کہ اگر عثمان زندہ ہوئے تو وہ تو اس بیت سے کیا ہو جائیں گے؟ محروم. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ اوپر کیا اور بایاں ہاتھ نیچے کر کے آپ نے فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ عثمان کا. اور ایسے بیعت کی ہے اس میں. کتنی بڑی فضیلت ہے یار. کیا کوئی کسی کی اجازت کے بغیر اس سے موت پر بیعت لے سکتا ہے؟ آپ کسی کی اجازت کے بغیر اس کا نکاح پڑھا دو، اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اور نکاح ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا جب تک وہ اجازت نہیں دیتا. اور غصہ بھی کرے گا، بے تو مجھ سے پوچھے بغیر اتنا بڑا کام تو نے کیسے کر لیا؟ لیکن موت پر بیعت اس سے بھی بڑا کام ہے. آپ کسی پیر کے ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤ کسی دوست کی طرف سے، دوست کہے گا مجھ سے تو پوچھا نہیں ہے. تو کیا نبی نے حضرت عثمان سے پوچھا تھا اس بیعت سے پہلے؟ بولو نا. نہیں بھائی. لیکن نبی کو عثمان کے مخلص ہونے کا اتنا یقین تھا کہ بیعت موت پر ہو رہی ہے، اس سے بڑی بیعت کوئی ہو نہیں سکتی. آپ کو پتا تھا کہ عثمان میرے ساتھ ایسی وفا والے ہیں کہ اس بیعت سے پہلے عثمان سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گویا مجھ میں اور عثمان میں کوئی فرق نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسری بات، اصولی طور پر بیعت کا یہ طریقہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ اپنے ہی ہاتھ پہ انسان بیعت کر لے. ہے بھائی، یہ ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن نبی نے سیدنا عثمان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے نا، کہ میں خود اپنے آپ سے ہی گویا بیعت کر رہا ہوں اور میرا دوسرا رخ کیا ہے؟ عثمان. یعنی آج میں ہوں اور میں ہی کون ہوں؟ عثمان ہوں. اپنے ہی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کا وکیل جو ہے نا وہ موکل ہی ہوتا ہے حکمن، اور اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ قرار دیا؟ عثمان کا ہاتھ. اس فضیلت کے بعد بھی اگر کوئی سیدنا عثمان پہ اعتراض کرتا ہے اور ان کی پالیسیوں پہ کیڑے نکالتا ہے تو بھائی وہ اپنی آخرت کی فکر کرے. تاریخی کتابوں کو قرآن پہ کبھی ترجیح بولو نہیں دی جا سکتی. تاریخ میں تو بہت کچھ گند ڈالا گیا ہے، لوگوں نے اپنا بغض بھی ڈالا ہے. تبھی علماء کہتے ہیں ہسٹری اور قرآن میں جہاں تصادم آئے گا، اہل سنت والجماعت کا مذہب کیا ہے؟ ترجیح کس کو دی جائے گی؟ قرآن. اللہ غلط نہیں ہو سکتا، ہسٹری لکھنے والا غلط ہو سکتا ہے. آج بہت سے لوگ ہیں جو عثمان نے یہ اپنی حکومت کے دور میں ایکچولی یہ ٹھیک نہیں کیا. تو تمہارا باپ ہے، تو ہمیں بتائے گا عثمان نے کیا ٹھیک کیا کیا غلط کیا؟ اپنی اوقات تو دیکھو یار تم. تو یہی حضرت معاویہ کے ساتھ ہوا ہے. یہی جن کو بھی جن صحابہ سے بغض ہے نا، اس نے اسی طرح سے بغض نکالا ہے. تو بہت بڑی فضیلت ہے حضرت عثمان کی. اور اتنی بڑی فضیلت یہ کہ ایک بیٹی نبی نے اپنی عثمان کو دی. یہ کم فضیلت ہے بھائی؟ نبی اور سید الانبیاء کا اپنی بیٹی دے دینا کسی کو. دیکھو بیٹی لینا کم فضیلت ہے، بیٹی دینے میں انسان 100 دفعہ سوچتا ہے. اور آپ کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، کس کے نکاح میں؟ حضرت عثمان. آپ بتاؤ آج کوئی ایسا کرتا ہے کہ ایک بیٹی دی آپ نے اور انتقال ہو گیا تو لوگ دامادوں پہ بہنوئیوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں نا بھائی تم نے کیئر نہیں کی ہوگی ایکچولی. کیا خیال ہے؟ یا کچھ لوگ نحوست کو بھی مانتے ہیں کہ نحوست ہے جو مر گئی. نبی نے اپنی ایک بیٹی دی، ان کا انتقال ہوا، دوسری دے دی. ان کا بھی انتقال ہوا تو فرمایا اور بھی کوئی بیٹی ہوتی تو کس کو دیتا؟ عثمان کو. اتنی بڑی فضیلت ہے. اور آج دیکھو ٹی وی پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ کیا کچھ مغلظات بکی جا رہی ہیں. تو بھائی ایک طرف ہو جاؤ، یا تو اہل سنت والجماعت یا پھر پورے. یہ بیچ میں لٹکنے والا سیٹ اپ صحیح نہیں ہے. تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے سیدنا عثمان کی. اور پھر اللہ نے باقی صحابہ کی بھی فضیلت بیان کی. فرمایا محمد رسول اللہ. جب صحابہ نے موت پہ بیعت کی نا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار. اور جو محمد کے ساتھی ہیں ان کی یہ خوبی ہے کہ اسلام دشمنوں پہ بہت سخت. رحماء بینہم. آپس میں کیا ہیں؟ رحم دل. تو مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ تو کہہ رہے ہیں آپس میں رحم دل ہیں، تو اگر ہم سیدنا علی اور معاویہ کے اختلاف کو سیاسی نہ مانیں تو قرآن کی یہ آیت غلط ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ بولو نا. غلط ہو جائے گی نا پھر تو. بعض لوگ کہتے ہیں حضرت معاویہ تو اس وقت
تھے نہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی, حضرت معاویہ کے ساتھ تو بہت سارے ایسے لوگ تھے جن کا حضرت علی سے اختلاف چل رہا تھا. ان کو تو قرآن رحماء بینہم کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا؟ تو بھائی سیاسی اختلاف دو محبت کرنے والوں میں بھی ہو سکتا ہے. تو ہم کہتے ہیں سیدنا علی اور معاویہ میں آپس میں نفرت نہیں تھی, رحماء بینہم تھے. ہاں سیاسی اختلاف کی بیس پہ اگر کوئی اختلاف ہو تو وہ محبت کرنے والوں میں بھی ہوتا ہے. اس کی بیس پر کسی کو بھی جہنمی یا ایک دوسرے سے نفرت کرنے والا قرار نہیں. دو سگے بھائیوں میں نہیں ہو جاتا, میاں بیوی میں نہیں ہو جاتا, باپ بیٹوں میں نہیں ہو جاتا. تو کیا مطلب باپ بیٹوں کے دشمن ہوتے ہیں کیا؟ سیاسی اختلاف ایک الگ چیز ہے. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, بہت سے جنتی ایسے ہوں گے کہ ان کے دل میں اگر کوئی بال آیا تھا تو ہم جنت میں اس بال کو نکال دیں گے. حالانکہ دونوں جنتی ہوں گے. تو غلط فہمیوں کی بیس پہ بھی انسان کے دل میں بال آ جاتا ہے, سیاسی اختلاف بھی ہو جاتا ہے. تو یہ اختلاف تو انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے. اختلاف وہاں نہیں ہوتا جہاں انسان نہیں رہتے. گدھوں گھوڑوں میں کبھی دیکھا اختلاف ہوا ہو کہ ایک گدھا کہہ رہا ہے آج سوکھی گھاس کھانی ہے, دوسرا کہہ رہا ہے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, گھاس تو گیلی کھانی چاہیے. گدھے گھوڑوں میں اختلاف نہیں ہوتا. جہاں دماغ ہوگا, ذہن ہوگا, وہاں کیا ہوگا؟ اختلاف. تبھی ائمہ اربعہ میں اختلاف ہوا, صحابہ میں عصر کی نماز کے بارے میں اختلاف ہوا کہ یہیں پڑھنی ہے کہ وہاں جا کے پڑھنی ہے. اور پھر سیاسی اختلاف ہوا, حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے کہ نہیں لیا جائے. یہ ایک بڑا اختلافی مسئلہ تھا. حضرت علی کہہ رہے تھے نہیں لے سکتے, حضرت معاویہ نے دباؤ ڈالا کہ آپ کو یہ قصاص لینا پڑے گا. تو یہ ایک نیچرل تھی. آج بھی اگر یہ سب کچھ ہو تو آج بھی اختلاف ہوں گے. ان اختلافات کو اتنا بڑھانا کہ ایک دوسرے پہ لان تان کرنا شروع کر دینا, یہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ نہیں ہے, اور یہ اسلاف کا بھی طریقہ نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی فضیلت بیان کی. بس ایک آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا رحماء بینہم, یہ آپس میں رحم دل ہیں, دشمن کے خلاف بہت سخت ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, اے مخاطب تو ان کو جب بھی دیکھے گا تو کبھی رکوع میں اور کبھی سجدے میں, اور میرے اور آپ کے رکوع اور سجدے میں اخلاص ہے یا دکھلاوا ہے, یہ کوئی دوسرا دعویٰ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. یہ جب رکوع اور سجود کرتے ہیں تو کچھ لوگ آئیں گے جو کہیں گے منافق ہیں. اللہ کہتے ہیں نا 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 نا, یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, یہ اس رکوع اور سجود میں اللہ کے فضل کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں. منافق کبھی رکوع اور سجدہ اللہ کے فضل کے لیے نہیں کرتا. اور قرآن کہتا ہے ان کی یہ صفات اتنی بدیہی ہیں, کچھ لوگ دنیا میں آئیں گے جو ایسے گھنے بن جائیں گے کہ جیسے ان کو صحابہ کی فضیلت کا پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے ہیں بھائی تواتر سے ثابت ہے ان کی فضیلت. پچھلی آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل میں جو آخری نبی کی علامتیں تھی نا, کہ آخری نبی میں یہ علامتیں ہیں, تو ان علامتوں میں یہ بھی تھا کہ اس کو جو ساتھی ملیں گے وہ بڑے مخلص ہوں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل ملے, چند مخلص تھے, میجورٹی کیا تھی؟ نالائق. ہمارے نبی کو جو ساتھی ملے میجورٹی کیا تھی؟ صحابہ کی مخلص. کچھ لوگ منافق تھے جو کافر تھے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ مثال تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. پھر اللہ نے ایک آخری بات کر کے اس موضوع کو ختم کیا. فرمایا ان کی مثال ہے کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. کیا خاندانی مثال ہے, بالکل آج کے دشمنان صحابہ پہ پوری فٹ بیٹھتی ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے جیسے کوئی کسان جب زمین میں کچھ کھیتی اگاتا ہے نا, درخت اگاتا ہے, شروع میں ننی کوپلیں نکلتی ہیں. دوسرا جو حسد کرنے والا جیلسی کسان ہے نا, وہ ان کوپلوں سے حسد بولو نہیں کرتا. ہوتا ہے نا کسانوں میں بھی کمپٹیشن ہوتا ہے. آپ کی زمین میں وہ کہہ رہا ہے بھائی اتنی بیلیں نکلی کیا کر لے گا. فرمایا فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه, ایک دن وہ گھنے باغات میں تبدیل اور اپنے تنوں پہ مضبوط قائم. یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار, اس سے دوسرے کفار حسد کھانے لگتے ہیں, غضب میں آنے لگتے ہیں. اور دوسرے کافر عربی میں کسان کو بھی کہتے ہیں اور کافر کو بھی کہتے ہیں. تو قرآن میں یہ بلاغت ہے کہ اللہ نے وہ لفظ استعمال کیا جو دونوں پہ فٹ بیٹھ رہا ہو. صحیح ہے نا. تو اب دوسرا جو کسان ہے نا, وہ دیکھ کے کیا کرتا ہے, ابے یہ اتنی, ہم تو اس کو سمجھ رہے تھے ہواؤں کے جھونکوں سے یہ ختم ہو جائے گا, یہ تو تناور درخت بن گئے. تو صحابہ کرام جب نبی پہ ایمان لائے تو ابو بکر تھے, بلال حبشی تھے, ابن مسعود تھے,
یہ کھیتی ایسی تھی جو بہت کمزور تھوڑے سے لوگ ہیں، ان کے لیے اپنے وجود کو بچانا ہی مشکل ہو گیا تھا. لیکن اللہ کہتے ہیں جیسے کھیتی آہستہ آہستہ کسان اس کو طوفانوں سے بچاتا ہے نا اور سیراب کرتا ہے، ایک دن بڑے بڑے طوفان بھی ان درختوں کو نہیں اکھاڑ سکتے. اللہ کہتے ہیں یہی کونپلیں جب نکلنا شروع ہوئی ہیں، ایک دن ایسی انہوں نے زور پکڑا ہے کہ روم اور یہ ان کو تو کوئی کیا اکھاڑتا، روم اور فارس کی سپر طاقتوں کو انہوں نے اکھاڑ کے پھینک دیا. تو حسد تو ہونا تھا نا، سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ پالیسی ہونی تھی کہ یہ کیا کر گئے بھائی. تو جس کو بھی صحابہ سے حسد ہے اور وہ کہتے ہیں منافق تھے اور یوں تھے اور فلانے تھے، اس کا مطلب اس کو صحابہ سے نہیں، اس کو کس سے حسد ہے؟ اسلام سے حسد. کیونکہ اسلام کے تو ہیرو یہی ہیں. اور جتنے مسلمان فاتحین گزرے ہیں نا، ہندوستان فتح کرنے والے اور ترکی کو فتح کرنے والے اور محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے والے، ان مسلمان فاتحین سے بھی جس کو نفرت ہے، کوئی ان کو چور کہہ رہا ہے، کوئی ڈاکو کہہ رہا ہے، سمجھ لو ان کو ان مسلمان فاتحین سے نفرت نہیں ہے، ان کو اصل میں نفرت اسلام سے ہے. لیبل اسلام کا لگاتے ہیں، باتیں وہ کرتے ہیں جو سیکولر لوگ کر رہے ہوتے ہیں.